بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، آج ہم اردو کی گرامر اور کمپوزیشن میں آج ہم درخواست لکھنے کی بات کرتے ہیں کہ درخواست ہم کیسے لکھیں گے۔ بچوں ایکچولی جو درخواست ہے یہ بھی خط کی ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ ایک ایسا خط ہے جو ہم کسی حاکم مجاز یا افسر مجاز کے لیے لکھتے ہیں۔ اس لیے اس کو ایک الگ سے ہم نے عنوان دے دیا ہے، جس کو ہم نے نام دیا ہے درخواست۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ذرا غور سے سننی ہے، بہت زبردست قسم کی آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے۔ مجھے امید ہے یہ آپ نے پہلے یہ انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی، اور مجھے یہ امید ہے کہ اس لیسن کے بعد آپ کسی بھی افسر کو، کسی بھی حاکم کو درخواست لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس کے سارے جو رموز و اوقاف ہیں، اس کے سارے جو نکات ہیں، ان کو بھی آپ ازبر کر لیں گے۔ دیکھتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے بچوں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں عرضی، یعنی کسی کا ترلا کرنا، منت کرنا، درخواست کرنا، گزارش کرنا، یا ارداشت یا عرض یا خواہش یا کسی آرزو کا اظہار کرنا۔ اور اصطلاح میں، یعنی لغت میں، اور اصطلاح میں، ہم اردو کمپوزیشن کی اصطلاح میں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ جو تحریری طور پہ ارزداشت کسی افسر اعلیٰ کو، افسر بالا کو یا حاکم مجاز کو پیش کی جاتی ہے، اس کو درخواست کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں درخواست لکھنے کے لیے جو اہم معلومات ہیں، کون کون سے نکات ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے درخواست لکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو بچوں، درخواست ہمیشہ نئے صفحہ سے شروع کرنی ہے۔ آپ نے اگر پیپر میں بھی درخواست لکھنی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اوپر فرض کیجئے آپ نے محاورات کا آپ کا آدھے پیج پہ جو ہے نا وہ ختم ہوا، نیچے سے آپ درخواست شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ درخواست کو نئے پیج سے شروع کریں گے، اور اس پورے پیج پہ صرف درخواست ہی لکھیں گے، کچھ اور چیز نہیں لکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے امتحانی مرکز میں جو آپ کو پیپر شیٹ دی جاتی ہے، اس میں کافی ساری شیٹس ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پہ کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ درخواست کو نئے صفحہ سے شروع کرنا ہے، اور اس صفحہ پہ درخواست کو ختم بھی کرنا ہے۔ درخواست تحریر کرنے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ افسر مجاز کا عہدہ وغیرہ لکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی درخواست آپ لکھ رہے ہیں، اگر میں ساتھ ساتھ ادھر آپ کو یہ بھی دکھاتا جاؤں کہ آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے، تو یہاں پہ آپ نے افسر مجاز کا عہدہ بھی لکھ دینا ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل کیڈٹ کالج حسن عبدال، فرض کیجئے آپ یہ لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ آپ نے جس افسر مجاز کو، جس مجاز حاکم کو یا حاکم مجاز کو درخواست لکھی ہے، یہ اس کا آپ نے عہدہ لکھ دیا ہے۔ یہ درخواست کے شروع میں ہم لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اچھا، اس میں بہت سارے بچے جو ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے بڑے بھی بلکہ ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ جناب بھی لکھ رہے ہیں اور آگے پھر صاحب بھی لکھ دیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ان دونوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں، صاحب کے بھی اور جناب کے بھی، اور اس طرح سے یہ آپ کہہ لیجئے ڈبل ڈوز ہو جائے گی، دوہری خوراک ہو جائے گی الفاظ کی ایک ہی جملے کے اندر، جو بڑی گرامر کے حساب سے بڑا عجیب ہوگا۔ لہٰذا آپ نے ان دونوں الفاظ میں سے، یعنی جو صاحب ہے یا جناب ہے، ان میں سے صرف ایک کا انتخاب کرنا ہے، ایک کو منتخب کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب اسسٹنٹ کمشنر شکر گڑھ، یا آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول شکر گڑھ، یا آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب سیٹلائٹ پبلک اسکول یا شکر گڑھ پبلک اسکول شکر گڑھ۔ تو یہ آپ نے جناب اور صاحب میں سے صرف ایک لفظ کا انتخاب کرنا ہے، دونوں کو نہیں لکھنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ ہاں جی ماہم بیٹے جی، سمجھ آئیے بات؟ صاحب یا جناب میں سے صرف ایک لفظ کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد بچوں، یہ طرز تخاطب کے بعد آپ نے عنوان کا ایک، جس کو آپ کہتے ہیں جو ہے نا وہ سرخی دینی ہے، عنوان۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے عنوان،
یہ آپ نے درخواست کے نیچے لکھ دیا عنوان۔ اب عنوان میں آپ نے لکھنا ہے مختصراً کہ یہ درخواست کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی یہ درخواست دی جا رہی ہے درخواست برائے صفائی مہم گلیات، یعنی گلیوں کی صفائی کی مہم کے بارے میں یہ درخواست ہے۔ آپ اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے یا اے سی صاحب سے، جس کو آپ اے سی کہتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں گلیاں بہت گندی ہو گئی ہیں تو ان کو صاف کرنا ہے۔ یا پھر عنوان آپ لکھتے ہیں درخواست برائے فیس معافی۔ یہ شکر گڑھ میں بہت ضروری ہے اور بڑی ضرورت ہے اس کی۔ درخواست برائے فیس معافی، یعنی فیس معافی کی درخواست آپ لکھ رہے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کو یا پرنسپل صاحب کو۔ یا آپ لکھتے ہیں درخواست برائے چھٹی 2 یوم، برائے رخصت یا چھٹی، بہتر ہوگا آپ رخصت کا لفظ استعمال کریں۔ 2 یوم مطلب 2 دن کے لیے، شادی ماموں جان، یعنی ماموں جان کی شادی کے لیے آپ 2 دن کی چھٹی کی درخواست کر رہے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب کو۔ تو یہ ہوگا بچوں عنوان۔ تو یہ پہلا سٹیپ تھا جس میں آپ عہدہ لکھتے ہیں، یہ دوسرا سٹیپ ہے جس میں آپ نے عنوان لکھا۔ اب اس کے بعد عنوان کے بعد آپ القاب لکھتے ہیں۔ تیسرا جو سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا بچوں؟ القاب، یعنی عنوان کے بعد القابات لکھے جاتے ہیں، اور القابات میں مختلف القابات لکھے جاتے ہیں۔ لوگ لکھتے ہیں جناب عالی۔ ویسے سب سے اچھا جو لقب ہے وہ جناب عالی ہی ہے۔ عالی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ، قابل تعظیم، اونچا، بلند یا بڑے رتبے والا، اس کو ہم عالی کہتے ہیں۔ تو جناب عالی بہترین لقب ہے۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ اکتفا کریں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جناب اعلیٰ بھی لکھتے ہیں، جناب اعلیٰ ایسے، یا پھر اگر کسی خاتون کو لکھنا ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں جناب عالیہ۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ غلط ہیں گرامر کے حساب سے۔ یہ ان کو آپ نے جناب اعلیٰ یا جناب عالیہ نہیں لکھنا، بلکہ جناب عالی ہی، دونوں مرد و خواتین دونوں کے لیے ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، جناب عالی جب آپ نے لکھ دیا بچوں، جناب عالی، یہ یاد رکھیے اس کے نیچے زیر بھی ہے، نہ بھی لکھیں تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ندائیہ جو نشان ہے وہ ضرور لگانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے یہ ندائیہ نشان ہے۔ ندائیہ مطلب درخواست ہے، جس کو آپ سائن آف اپلیکیشن یا سائن آف گریٹنگ کہتے ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے ندائیہ۔ انگریزی میں بھی تھوڑی سی بات ہو گئی۔ بہرحال جناب علی کے بعد بچوں یہ ندائیہ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو اس میں آپ کا نمبر کٹتا ہے، آدھا یا ایک پورا نمبر کٹ جاتا ہے، اس لیے آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے۔ جناب علی کے بعد ندائیہ کا سائن جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ نے یہاں جناب علی لکھا ہے تو یہ نہیں ہے کہ درخواست کو آپ نے ادھر سے شروع کر دینا ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ درخواست کو آپ نے نچلی لائن سے جہاں جناب علی ختم ہوا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ درخواست کا نفس مضمون لکھنے جا رہے ہیں، یہ درخواست کا آپ نفس مضمون لکھ رہے ہیں بچوں۔ نفس مضمون مطلب جو بھی آپ کا مدعا ہے، جو بھی آپ کا مطمع نظر ہے، جو بھی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس حصے میں آپ لکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی بڑے ادب سے اور احترام سے ظاہر ہے اس کی تمہید باندھی جاتی ہے، یعنی جو نفس مضمون ہے اس کو بڑے احترام سے شروع کیا جاتا ہے۔ اور احترام سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ لکھیں نہایت ادب سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے۔ گزارش اور التماس دونوں لفظ لکھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہی لکھنا ہے آپ نے، دونوں نہیں لکھنے۔ مؤدبانہ التماس ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے، انہوں میں سے کوئی ایک آپ لکھ سکتے ہیں۔ یا پھر نہایت ادب سے گزارش ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، نہایت ادب سے گزارش ہے۔ یا بعض اوقات یہ بھی لکھتے ہیں کچھ لوگ نہایت ادب سے ملتمس ہوں۔ دیکھیں ملتمس مطلب جو درخواست کرنے والا ہے اس کو ملتمس کہیں گے۔ تو نہایت ادب سے ملتمس ہوں، یعنی میں ادب سے درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں
کہ آپ فلاں 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 یہ کام کر دیجئے. اب یہاں پہ آپ نے 2 3 4 جملوں میں اپنا جو مطمع نظر ہے وہ لکھنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے چھٹی کی درخواست کی ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ کل شام سے مجھے سخت بخار ہے خدا نخواستہ، جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا، لہٰذا مجھے 2 یوم کی چھٹی عنایت کی جائے. اب بچوں آپ نے یہ سارا نفس مضمون لکھ لیا ہے تو اس کے بعد ہے اختتام. اختتام اچانک نہیں کرنا ہوتا درخواست کا، بلکہ اختتام میں بھی آپ نے آخر پہ کوئی دعا دینی ہوتی ہے جس افسر کو آپ نے درخواست کی ہے، یا اپنے ممنون ہونے کا، اپنے شکر گزار ہونے کا اظہار کرنا ہوتا ہے. تو اختتام پہ آپ نے پھر لکھنا ہوتا ہے آپ کا شکر گزار، یہ لفظ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کا نیاز مند، یا پھر آپ لکھتے ہیں انتہائی ممنون، یا پھر آپ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کا مخلص، آپ کا مخلص. اچھا یہاں پہ آپ سے تھوڑی سی آپ نے بات یاد رکھنی ہے، یہ میں لکھ نہیں رہا یہاں پہ لیکن آپ نے یاد رکھنی ہے بات. اگر بچوں آپ لکھ رہے ہیں درخواست اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کو تو اس کے لیے آپ نے نیچے لکھنا ہے آپ کا شکر گزار یا آپ کا تابع فرمان. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یعنی آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے افسر مجاز کو، کہ افسر بالا کو، کہ آپ اس کے ساتھ انتہائی مخلص ہیں اور اس کے فرمان کے پابند ہیں. لیکن اگر آپ کسی اسسٹنٹ کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو، کسی منسٹر کو، کسی جو ہے نا وہ سیکریٹری صاحب کو درخواست لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ نے لکھنا ہے آپ کا نیاز مند یا آپ کا مخلص. یہ آپ نے سرکاری جو درخواستیں ہوتی ہیں، ویسے تو جو پرنسپل کو یا ہیڈ ماسٹر کو درخواست دی جاتی ہے وہ بھی سرکاری ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے تابع فرمان اور آپ کا فرما بردار یا آپ کا تابع فرمان. ویسے فرما بردار ڈسکریج کیا جاتا ہے، وہ نہیں آپ نے لکھنا، تو آپ نے یہی لکھنا ہے. اس کے بعد بچوں ہم درخواست کو ختم کرتے ہوئے اختتام پہ تابع فرمان یا آپ کا شکر گزار یا آپ کا نیاز مند یا آپ کا مخلص لکھنے کے بعد ہم نے آخر پہ انتہائی بائیں جانب، یعنی یہ پیج کا دائیں جانب ہے، اس طرف آپ نے لکھنا ہوتا ہے، یہ سینٹر میں لکھ کے العارض یا عرضے یا عرض گزار یا درخواست گزار. ٹھیک ہے بچوں؟ یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا نام. مثال کے طور پہ آپ لکھ رہے ہیں فرحان انجم، کلاس کی بجائے جماعت لکھیں کیونکہ کلاس انگریزی زبان کا لفظ ہے. جماعت ہفتم، ٹھیک ہے جی. نیچے آپ نے اسکول کا نام لکھ دیجئے، جو بھی آپ کا اسکول ہے. ایس پی ایس ہے، شکر گڑھ پبلک اسکول ہے، سروج پبلک اسکول ہے، ڈی پی ایس ہے، ڈریم پبلک اسکول ہے، سن رائز پبلک اسکول ہے. جو بھی آپ نے لکھنا ہے نیچے اپنے اسکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو بچوں یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور اب آپ درخواست لکھ سکتے ہوں گے. آپ کی کتاب میں جو پہلی 2 درخواستیں ہیں وہ آپ نے آج اپنی کاپی کے اوپر چڑھانی ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، پہلی 2 درخواستیں. دیکھیں تھوڑا سا کام ہے بچوں، 10 سے 15 منٹ لگنے ہیں اور یہ ہوم ورک آپ کا چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ چیک بھی ہوگا اور اس میں سے آپ کا ایک ہم ٹیسٹ بھی لیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.